بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اجوف یعنی معطل العین کے قواعد دیکھو، میں آپ کو کل بھی کہہ چکا ہوں کہ عرب لوگ یہ واو اور یا جو ہے اس کو اتنا پسند نہیں کرتے، پڑھنے میں اس کو پسند نہیں کرتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اگنور کرے، نہ پڑھے، یا کسی چیز سے اس کو تبدیل کرے، مثلا واو اور یا کو الف کے ساتھ تبدیل کرے، ٹھیک ہے، یا اس کے زبر زیر کو آگے ہٹا دیتے ہیں تاکہ اس سے زبر زیر ہٹ جائے یا ساکن ہو جائے، ٹھیک ہے، پیش اس سے ہٹ جائے۔ اس وجہ سے میں آپ کو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عرب لوگ جو آخر میں یا آ جاتا ہے تو اس یا پہ پیش نہیں پڑتے، تو اس کو وہ حرف بیمار سمجھتے ہیں۔ حروف علت، علت بیماری کو کہتے ہیں، ایک معنی اس کا سبب بھی ہے نا، اس چیز کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے، لیکن ایک معنی اس کی بیماری بھی ہے۔ علیل بیمار کو کہتے ہیں، تو معطل بھی بیمار کو کہتے ہیں۔ واو یا تو شروع میں ہوں گے فا کی جگہ، فعلا ایک کلمے کا وزن ہے تو فعلا میں فا کی جگہ ہوں گے، یا وہ کل ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو مثال کہتے تھے، معطل الفا کہتے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے جب واو اور یا فعلا میں عین کی جگہ ہو، درمیان میں ہو، اس کو معطل العین کہتے ہیں اور اجوف بھی کہتے ہیں۔ اجوف کوکلی چیز کو کہتے ہیں، کوکلی چیز کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، پیٹ درمیان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جوف پیٹ کو کہتے ہیں، تو یہ درمیان میں جو ہو اس کو اجوف کہتے ہیں، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے، قرآن میں یہ بہت بار بار استعمال ہوا ہے، یہ قواعد جو میں اس پکچر میں آپ کو بھیج چکا ہوں، یہ قواعد قرآن میں اتنے زیادہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ شمار نہیں کر سکو گے تو یہ شاید مبالغہ نہ ہو، یہ بالکل درست بات ہو، تو اتنا زیادہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ خاص کر یہ جو قالا ہے نا، قالا، یہ تو قرآن میں بہت بے شمار جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ حساب لگاؤ گے تو حساب میں غلطی کا شکار ہو جاؤ گے، ایک مرتبہ کرو گے تو دوسری مرتبہ کرو گے تو کم زیادہ ہوتا جائے گا، مطلب اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اور اگر آپ جو ہے توجہ دیں گے اس کو، انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے، اس کے قواعد تھوڑے زیادہ ہے، البتہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اجوف یعنی معطل العین کے قواعد، سب سے پہلے ہے ہمارے پاس قالا باع کا قاعدہ۔ دیکھیے، ہم سب سے پہلے واو اور یا جو ماضی کے درمیان میں آ جائے، پاسٹ کے درمیان میں آ جائے، وہ ہم پہلے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پھر جب مضارع میں آ جائے پھر وہ پڑھیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے وہ قواعد پڑھتے ہیں کہ جب واو اور یا درمیان میں آ جائے لیکن ماضی کے درمیان میں آ جائے، پاسٹ کے درمیان میں آ جائے، تو اس کے قواعد پڑھتے ہیں۔ پھر ماضی میں ایک ماضی معروف ہے جس کو ایکٹیو وائز کہتے ہیں، اور ایک ماضی مجہول ہے جس کو پیسو وائز۔ تو پہلے ہم ماضی معروف کے پڑھتے ہیں قاعدے۔ ماضی معروف میں یہ دو قاعدے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک دیکھیے، ماضی کے کل 14 حروف ہے، اسی طرح مضارع کی بھی، ٹھیک ہے۔ ماضی کا جو گردان ہے اس میں آپ لوگوں نے 14 حروف دیکھے ہوں گے، تو ایک 5 حروف نہیں، سوری، یہ الفاظ ہے، فعل ہے، ورب ہے، تو پہلے 5 ورب اس کو الگ کرے، اس میں الگ قاعدہ چلتا ہے، اور لاسٹ والے جو 9 ہے اس میں الگ قاعدہ چلتا ہے۔ پہلے 5 والے کا قاعدہ بہت سمپل ہے، بہت ہی سمپل ہے، کوئی کمپلیکیشن اس میں نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیے، یہ درمیان میں جو واو اور یا آتا ہے تو اس پہ زبر ہوتا ہے، سوری، زبر ضروری نہیں ہے، کبھی زبر زیر پیش جو بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ تو واو اور یا جب متحرک ہو، اس پہ چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ساکن نہ ہو، اور اس سے پہلے زبر ہو، اس سے پہلے کیا ہو، زبر ہو، زبر ہونا ضروری ہے، تو یہ واو اور یا الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے قالا جو ہے، قالا اس نے کہا، قالا اصل میں تھا قوالا، تو واو پہ زبر زیر پیش جو بھی ہو، یہاں پہ زبر ہے، اس سے پہلے زبر آیا ہوا ہے تو قوالا میں واو الف سے تبدیل ہوا ہے، قالا بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دوسرا مثال دیتے ہیں، خوفا وہ ڈر گیا، لیکن خوفا نہیں پڑھیں گے، ہم خافا پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھو، خوفا میں جو واو ہے اس پہ زبر زیر پیش میں سے ایک ہے، مثلا زیر ہے یہاں پہ، اور اس سے پہلے خا پہ زبر ہے تو خوفا سے خافا بن جائے گا،
اسی طرح اب اس کی جگہ ہم یہاں ڈالتے ہیں بیعا، بیعا، تو باع کا مطلب اس نے بیچ دیا، بیعا اصل میں بیعا تھا. تو دیکھو یہ یا آیا ہوا ہے اور اس میں زبر زیر پیش میں سے ایک ہے جو یہاں پہ زبر ہے، اور اس سے پہلے با پہ زبر ہے تو بیعا سے باع بن جائے گا. یہ پہلے 5 صیغے ہم اس طرح پڑھیں گے، باع، باعا، باعو، اور باعت، باعتا. ٹھیک ہے، تو تیسرا صیغہ باعو ہے، اس کا مطلب انہوں نے بیچ دیا. پہلا صیغہ باع ہے، اس کا مطلب اس ایک آدمی نے بیچ دیا. یہ واضح تھا. باقی صیغے جو ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے، باقی 11 اس میں چونکہ التقاء ساکنین آ جاتے ہیں، 2 ساکن لیٹرز ایک جگہ آ جاتے ہیں، تو اس عرب لوگ 2 ساکن کو ایک جگہ نہیں پڑھ سکتے، ایک کو گرا دیتے ہیں مجبوری کی وجہ سے. تو اس کے لیے وہ قاعدہ بناتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں واو ہے یا یا ہے. اگر یہاں پہ واو ہے اور وہ واو اس پہ زبر یا پیش ہے، زیر نہیں ہے، واو پہ زبر ہے یا پیش ہے، تو اس صورت میں یہ واو سے پہلے حرف کو ہم پیش دیں گے. جیسے میں مثال دیتا ہوں، آپ قالا کو اصل میں تبدیل کرے کیا تھا قوالا تھا، تو چھٹا صیغہ اس کا اصل پہلا صیغہ فعلا قوالا، چھٹا صیغہ کیا ہے؟ وہ فعلنا ہے، قولنا، قولنا آ جائے گا. تو قولنا میں دیکھے واو ہے، قاف زبر قواو زبر وا، تو واو ہے اور واو پہ زبر ہے، یا یہاں واو پہ زبر کی جگہ پیش آپ لائے، کوئی ایسا صیغہ ڈھونڈے جہاں پہ یہاں پہ پیش ہو. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہم یہ واو سے پہلے جو ہے اس کو پیش دیں گے، قلنا کہیں گے، قلنا، قاف لام پیش قل کہیں گے. واو تو ہٹ جائے گا نا، واو تو ہر صورت میں ہٹ جائے گا، جیسے قالا میں ہٹ چکا تھا، تو قلنا ہو جائے گا، قولنا سے قلنا ہو جائے گا، قلنا. اور باقی صیغے قلنا، قلتو میں نے کہا، قلتما تم دونوں نے کہا، قلتم تم سب لوگوں نے کہا. ٹھیک ہے، قلتے آپ ایک لڑکی نے کہا، قلتما تم 2 لڑکیوں نے کہا، قلتن تم سب لڑکیوں نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم نے کہا. ٹھیک ہے، تو قلتا تم نے کہا. ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے. لیکن اگر ان 9 صیغوں میں ہم نے دیکھ لیا واو پہ زبر اور پیش کی بجائے زیر تھی، واو پہ زیر تھی، یا واو سرے سے تا ہی نہیں یا تھی یہاں پہ، تو واو پہ زیر ہو یا یہاں سے واو ہو ہی نہیں یا ہو، تو اس صورت میں ہم یہ واو اور یا سے پہلے کو زیر دیں گے. مثالوں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. خافا وہ ڈر گیا، اس کا اصل کیا تھا؟ فاعلا، خوفا وہ ڈرا، تو اس کا چٹا صیغہ فاعلنا، خوفنا ہے، خوفنا. تو واو پہ زیر ہے نا، تو ہم خا کو زیر دیں گے تو خفنا ہو جائے گا، خفنا وہ سب لڑکیاں ڈر گئی، خفتا آپ ڈر گئے، خفتما تم 2 آدمی ڈر گئے، خفتم تم سب آدمی ڈر گئے، خفتے تم ایک لڑکی ڈر گئی، خفتما تم 2 لڑکیاں ڈر گئی، خفتن تم سب لڑکیاں ڈر گئی، خفتو میں ڈر گیا، خفنا ہم ڈر گئے. اسی طرح واو کی جگہ یا ہم لاتے ہیں، جس طرح باع ہے، اصل میں بیعا تھا، فعلا بیعا، تو چھٹا صیغہ اس کا کیا ہے؟ فعلنا، بیعنا. تو دیکھو یعنا، یا ہے نا، یا، تو چاہے یا پہ زبر زیر پیٹ جو بھی ہو، تو اس یا تو ہم ہٹا لیں گے، جس طرح باع میں ہم نے ہٹا لیا تھا سب سے پہلے صیغے میں، تو یا سے پہلے کو ہم زیر دیں گے، جس طرح بعنا، بعتا، بعتما، بعتم، بعتے، بعتما، بعتن، بعتو میں نے بیچ دیا، بعنا ہم نے بیچ دیا. تو اس طریقے سے یہ ماضی معروف آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. ماضی معروف کا گردان آپ نے جان لیا. لیکن یہ کب؟ جب واو یا آئے ہو درمیان میں، اجوف کی ماضی آپ نے جان لی، معروف. اب ماضی مجہول میں ہم جاتے ہیں ماضی مجہول میں. مثلا میں کہو کہ مجھے بیچ دیا گیا، ایک یہ نا میں نے بیچ دیا، کوئی چیز بیچ دی تو یہ معلوم ہے. ایک ہے مجھے بیچ دیا گیا، مثلا میں غلام ہوں، غلام پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، بیچے جاتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی ان کی، تو مجھے بیچ دیا گیا. تو میں کیا کہوں گا؟ ابھی ہم
فعلت میں نے کام کر لیا، فعلت مجھے کیا گیا، مجھے کیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ فعلت کی جگہ بنائیں گے، لیکن اس کا وزن تو ٹوٹ پوٹ جاتا ہے نا، یہ واو درمیان میں سے ہٹ جاتا ہے، الف کے ساتھ کبھی تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے. تو فعلت مجہول ہے، فعلت معلوم ہے، تو فعلت بناتے ہوئے اجوب سے فعلت مجہول بناتے ہوئے ہم کیا کیا قاعدے جو ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ لاگو ہوتے ہیں. تو آپ آئے چھٹے نمبر پہ قیل بیع کا قانون جسے کہتے ہیں. یہ دیکھو قلنا کا قاعدہ بھی ہم نے پڑھ لیا، قلنا، خفنا اور بعنا کا قاعدہ بھی ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اگرچہ عبارت میں نے نہیں پڑھی لیکن یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا. آگے ہمارے پاس قیل بیع کا قانون، قیل بیع کا قانون کا قاعدہ چھٹے نمبر پہ ماضی مجہول. تو اس میں دو طریقے جائز ہیں ہمارے پاس. تو اصل میں یہ فعلا ماضی مجہول ہے، قولا، ٹھیک ہے. ہمیشہ کے لیے یہ اسی طریقے سے آئے گا، قولا، کہا گیا، بیچا گیا، بویعا، ٹھیک ہے. تو اس سے ہم کیا بنائیں گے؟ اس میں جو درمیان میں واو ہے وہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، یا ہے اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ تو دو کام اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایک زیادہ مشہور ہے، قرآن نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے، دوسرا نہیں کیا ہے، حالانکہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ دوسرا کام کریں. تو ہم پاپولر طریقہ جو ہے وہ اپنائیں گے اور وہ پڑھیں گے، البتہ دوسرا بھی پڑھیں گے لیکن وہ اپنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ماضی مجہول کا جو ماضی معروف ہے وہ دیکھا گیا، اس میں یہ واو یا تبدیل ہوئی ہے، اس میں اس کو تعلیل کہتے ہیں. جو واو یا تبدیل ہو جاتے ہیں نا، اس کو تعلیل کہتے ہیں. تو اگر اس کے معروف میں تعلیل ہوئی ہے، واو یا تبدیل ہوئے ہیں، تو مجہول میں بھی تبدیل ہوں گے، ٹھیک ہے. اور وہ کس طرح تبدیل ہوں گے؟ وہ اس طرح تبدیل ہوں گے کہ دیکھیے، یہ ہمیشہ کے لیے مجہول فعلا کے وزن پہ آتا ہے، فعلا، قولا، بویعا. تو قولا میں واو کے نیچے زیر ہے، بویعا میں یا کے نیچے زیر ہے، تو یہ آپ پہلے فارورڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو قولا سے قولا ہو جائے گا، بویعا سے بیعا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. قولا سے پھر یہ قاعدہ ہے کہ واو سے اگر پہلے زیر ہو، واو ساکن ہو. قولا میں دیکھو واو سے پہلے زیر ہے اور واو خود ساکن ہے، پھر وہ یا سے تبدیل ہوگا. عرب لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو قولا سے قیلا بن جائے گا، اور بیعا تو ویسے بھی بیعا ہے، اس میں تو بویعا میں جب یا کا زیر ہے نا وہ پہلے لا گیا تو بیعا بن گیا. تو آپ پڑھے ذرا اس کو، قیلا بیعا کا قاعدہ. جو واو یا اجوف کے ماضی مجہول میں آئے، اجوف یعنی درمیان میں آئے، اور اس کے ماضی معلوم میں تعلیل ہوئی ہو، ماضی معلوم میں بھی واو اور یا تبدیل ہوئے ہو، تو اس میں دو صورتیں جائز ہے. پہلی صورت آپ پڑھے، دوسرا اگر نہ پڑھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. واو اور یا کا کسرہ نقل کر کے، واو اور یا کے نیچے تو زیر ہوتا ہے نا، تو اس کو نقل کر دیں گے تو قولا سے قولا بن جائے گا، پھر قولا سے قیلا ہو جائے گا، قیلا، اور بیعا سے بیعا. تو بیعا، اب بیعا کا گردان ہم کرتے ہیں. بیعا وہ آدمی بیچا گیا، بیعا وہ دو آدمی بیچے گئے، بیعو وہ سب آدمی بیچے گئے، بیعت وہ ایک لڑکی بیچی گئی، بیعتا وہ دو لڑکیاں بیچی گئی، بعنا وہ سب لڑکیاں بیچی گئی، ٹھیک ہے. بعتو مجھے بیچا گیا. دیکھو اب اس کا معلوم اور مجہول دونوں ایک طرح ہے. بعتو میں نے بیچ دیا، اور بعتو مجھے بیچا گیا، دونوں ایک سیم ہو گئے، دونوں نتیجے میں سیم ہو گئے. تو یہاں تو یہ اب دیکھیں گے وہاں کہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے. میرے بیچنے کی بات ہو رہی ہے، میں غلام ہوں. اگر میں غلام ہوں تو غلام کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے کہ وہ دوسری چیزیں بیچے. یہ مسئلہ آپ لوگ پڑھ لیں گے کہ غلام آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ مالک کے اجازت کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں بیچ سکتا. اب اگر ایک مالک ہے، وہ مشہور ہے کہ وہ غلاموں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کوئی چیز بیچے، تو غلام کوئی چیز بھی نہیں بیچ سکتا. جب نہیں بیچ سکتا تو سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلام کوئی چیز بھی نہیں بیچ سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو وہ جب بھی بعتو بولے گا تو اس کا مطلب مجھے بیچا گیا، یعنی غلام نے مجھے، آقا نے مجھے بیچ دیا، اس کا پھر یہ مطلب ہوگا. اور اگر کوئی عام آدمی کا ہے، وہ آزاد ہے، تو آزاد آدمی کو بیچنا جائز نہیں ہے کہ وہ خود بیچا جائے. تو وہ جب بھی بیچا بعتو کہے گا
تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ میں نے بیچ دیا. آزاد آدمی کبھی نہیں بیچا جا سکتا. ٹھیک ہے، وہ یہ مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ آزاد آدمی کو نہیں بیچا جا سکتا. اس کا بیچنا جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کے آزاد بیٹے کو پکڑے اور اس کو کہے میں بازار میں تم کو بیچ دیتا ہوں. یہ جائز ہی نہیں ہے. یہ خرید و فروخت، اس کے پیسے جائز نہیں ہے اسلام میں. یہ لوگ بچوں کو چرا لیتے پھر بیچ دیتے، یہ اس کے پیسے یہ جائز نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آزاد بچے ہوتے ہیں، ان کو بیچنا جائز نہیں ہے. البتہ غلام ہوتے جنگ میں آپ حاصل کر لیتے، اگر غلامی اب جائز ہے تو بالکل اس کو آپ بیچ سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. دوسرا آپ نہ پڑھے، میرے خیال میں یہ کافی ہے، پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. نہ پڑھے اس کو. ٹھیک ہے، مضارع میں آ جائے. مضارع بہت سیم ہے، ماضی میں تھوڑی تفصیل تھی، مضارع اس کے مقابلے میں اتنی اس میں تفصیل نہیں ہے. مضارع میں اصل میں یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے اگر واو اور یا اس میں جو آئے ہوئے ہیں درمیان میں، یقول اصل میں تھا یفعلو، ینصرو، یقولو، اور یبیع اصل میں تھا یضربو، یفعلو، یبیعو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے تھا یہ. لیکن یقولو سے یقولو بن گیا، یبیعو سے یبیعو بن گیا. یہ کیسے بنا ہے اب؟ ٹھیک ہے، قرآن میں تو یقولو بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ قال یقولو، اس کے ماضی اور مضارع بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یقول یبیعو کا قاعدہ اس طرح ہے کہ عین مضارع میں عین کی جگہ، جس طرح یقول میں یقولو، یفعولو، عو کی جگہ یقولو واو آیا ہے. یبیعو، یفعلو، عے، یہ آیا ہوا ہے. تو واو اور یا جو آ جائے، ہم دیکھیں گے کہ وہ مفتوح تو زبر تو اس پہ نہیں ہے. اگر اس پہ زبر نہیں ہے تو ہم واو اور یا چاہے اس پہ پیش ہو یا زیر ہو، اس کے حرکت کو پہلے منتقل کریں گے، پہلے ورڈ کی طرف. ٹھیک ہے، جیسے یقول اصل میں یقولو، تو واو پہ پیش ہے، زبر نہیں ہے نا، تو واو پیشو کو پیش کو قاف کی طرف منتقل کریں گے تو واو ساکن رہ جائے گا، تو یقولو بن جائے گا. اب اس کی گردان کر یقولو، یقولان، یقولون، تقولو، یقولان، یقولنا. پھر تقولو تم کہتے ہو، تقولان تم دو لڑکے کہتے ہو، تقولون تم سب لوگ کہتے ہو، تقولین تم ایک لڑکی کہتے ہو، تقولان پھر تقولنا تم سب لڑکیاں کہتے ہو، اقولو میں کہتا ہوں، نقولو ہم کہتے ہیں. اسی طرح یبیع اصل میں یبیعو، یا ہے نا، اور یا پہ زبر نہیں ہے، زیر ہے، زبر نہیں ہے، زبر کا قاعدہ الگ ہے، تو اس کی حرکت بھی پہلے منتقل کریں گے. تو یہ جو ہے اس کے نیچے جو زیر ہے اس کو با کی طرف لے جاؤ تو یا ساکن ہو جائے گی، تو یبیع ہو جائے گا. یبیع کی گردان آپ کرے، یبیع وہ بیچتا ہے، یبیعان، یبیعون، یبیعون وہ بیچتے ہیں وہ سب لوگ، تبیع وہ ایک لڑکی بیچتی ہے، تبیعان پھر یبیعنا وہ سب لڑکیاں بیچتی ہے، تو تبیع تم ایک لڑکے بیچتے ہو. ٹھیک ہے، تبیعان، تبیعون، تبیعون تم سب لڑکے بیچتے ہو، خرید و فروخت کرتے ہو. تو ابیع میں بیچتا ہو، نبیع ہم بیچتے ہیں. اب یقال یباع کا قاعدہ آ جائے. ایک چیز ہم سے نہیں رہی تھی، مطلب ایک چیز انہوں نے رہنے دی تھی، وہ یہاں پہ پڑھیں گے. انہوں نے کہا تھا یقول یبیع کے قاعدے میں 7 نمبر پہ کہ واو اور یا ہوں لیکن اس پہ زبر نہ ہو، کیونکہ اگر زبر ہو تو اس کے لیے نیچے کا قاعدہ ہے، نیچے یہ 8 نمبر کا قاعدہ ہے. تو اگر مضارع معلوم میں یا مجہول جس میں بھی ہو، یا پہ زبر ہو ما قبل ساکن ہو، یا پہ زبر ہو ما قبل ساکن ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں واو یا دونوں جو بھی ہو ما قبل اس کا ساکن ہو، تو یہ زبر ما قبل کی طرف تبدیل تو ہو جائے گا، لیکن جس چیز سے تبدیل ہوا ہے چاہے وہ یا ہے یا واو ہے، وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا. جیسی مثال انہوں نے دی ہے مجہول، انہوں نے مجہول کی مثال دی ہے، مجہول ہے معلوم ہے یفعلو یقول، اور مجہول ہے یفعلو یقوالو یقوالو. تو دیکھو یقوالو میں واو پہ زبر ہے تو زبر پہلے تبدیل ہو جائے گا تو یقولو، پھر واو الف سے تبدیل ہو جائے گا، یقالو ہو جائے گا.
اسی طرح آپ معلوم کی بھی مثال دے سکتے ہیں. معلوم میں مثلا واو اور یا ہے، اس پہ زبر ہے، جیسے یخافو، خافا وہ ڈر گیا، یخافو وہ ڈرتا ہے. تو تا اصل میں یخوافو، یخوافو واو پہ زبر ہے نا، تو زبر خا کی طرف آپ لے جائے تو یا خوفو، واو کو الف میں تبدیل کرے یا خافو. ٹھیک ہے. نیچے اب آئے یباعو، یباعو میں ہے کہ یوب یاعو تھا، اصل میں یا پہ زبر تھا تو یہ زبر ما قبل تبدیل کیا تو یبیعو، اور یا کو الف میں تبدیل کیا یباعو. ٹھیک ہے. تو اب اس کی گردان کر یقالو کہا جاتا ہے، یقالان دو کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یقالون سب کہے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے کرے تو قالو تم کہے جاتے ہو، اس طریقے سے آپ بناؤ گے. اسی طرح یباعو وہ بیچا جاتا ہے، بنائیں آپ اس طرح. تباع تم بیچے جاتے ہو، اباع میں بیچا جاتا ہو، نباع ہم بیچے جاتے ہیں. یہ اس کے قواعد تھے. ٹھیک ہے. اب آپ دوسری تصویر میں جائے، دوسری پکچر میں جائے، اس پہ عملاً اس کے گردان دکھائی دیے گئے ہیں، جس پہ اوپر لکھا ہے کہ اجوف معتل العین، پھر ہے صرف کبیر فعل ماضی و مضارع، صرف کبیر فعل ماضی و مضارع. قالا کی گردان انہوں نے سنائی ہے. قالا قالا، قالو قالت قالتا، قلنا قلتا، قلتما قلتم، یہ ماضی معروف ہے. اس نے کہا، ٹھیک ہے. قلتا تم ایک آدمی نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم نے کہا. قیلا یہ مجہول ہے، مجہول میں آپ قیلا بھی کہہ سکتے ہو، قولا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، یہ ہم نے اگنور کر دیا تھا، وہاں پہ نہیں پڑھا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ آپ نہ پڑھے. قیلا قیلا کہا جاتا ہے، قیلا وہ دو کہے جاتے ہیں. اسی طرح قلتا تم کہے جاتے ہو، اس طریقے سے پڑھیں گے. یقول مضارع ہے، معروف ہے، اس کی گردان یہ ہے. یقال یہ مجہول ہے، یقال کہا جاتا ہے. نیچے آئے صرف کبیر فعل ماضی و مضارع. نیچے دوسرے پکچر، اسی پکچر میں دوسرا ٹیبل جو ہے، یہ خافا تھا، خافا، خافا، خافو، خافت، خافتا، خفنا ہے. دیکھو اوپر قلنا ہے اور یہاں پہ خفنا ہے، کیونکہ یہاں پہ واو ہے اور اس کے نیچے زیر ہے. خیفہ مجہول ہے، خیفہ، خیفہ، خیفو، خیفت. ٹھیک ہے. اور یخافو معلوم ہے مضارع کا، یخافو وہ ڈرتا ہے، ڈرے گا. یخافو وہ ڈرایا جاتا ہے، ڈرایا جائے گا. ٹھیک ہے. تیسرے پکچر کی طرف جائے، اس میں باع یا بیعو کا ہے. باع، باع، باعو، باعت، باعتا، بعنا. بعتا یہ معلوم ہے، اور یہ بیع، بیعا یہ مجہول ہے، اور یہ یبیع، یبیعان یہ مضارع معروف ہے. یبیع وہ بیچتا ہے، یباع وہ بیچا جاتا ہے. یہاں پہ لن کو، لن کا اضافہ کیا گیا ہے اس گردان میں، لیبیع. اس میں چونکہ لن کی وجہ سے زبر آ جاتا ہے اور نون ہٹ جاتا ہے، تو یہ آپ اس کی گردان سنیں، اور یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم ابھی جاتے ہیں اپنی کتاب کی طرف. کتاب میں صفحہ نمبر 180 پہ آئے. متى جئت من جدتا یا خالد، آپ کب آئے جدہ سے؟ تو جئتا. اب آپ کہیں گے کہ دیکھو جئتا یہ ماضی ہے، لیکن ماضی تو فعلتا کے وزن پہ ہوتا ہے. یہ تو جئتا وہ وزن نہیں ہے. آپ ایک بندہ اگر وہ عربی سے مانوس نہ ہو تو وہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں گے کہ یہ تو فعلتا ہے، فعلتا کی طرف ہے، فعلتا تو نہیں ہے، فعلتا ہے. مطلب وہ اس طرح سوچے گا. تو اصل میں اس پہ قانون جو جاری ہوا ہے، یہ تھا اصل میں جایعتا، جایعتا. تو یہ اصل میں ہوا اس طرح ہے کہ یہ ماضی میں آخری 9 صیغوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ پڑھا تھا وہاں پہ کہ آخری 9 صیغوں میں اگر یا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہم یا کی حرکت کو ماقبل، اس صورت میں ہم یا سے جو پہلا حرف ہے اس کو زیر دیں گے. تو جایعتا میں تو یا ہے نا، تو جیم کو ہم زیر دیں گے. جئتا تم آئے، جاء وہ آیا، جئتا تم آئے، جئتو میں آیا، جئنا ہم آئے. ٹھیک ہے.
تو خالد کہہ رہا ہے جئتو میں آیا ام سے کل. مدرس کہہ رہا ہے کیا جا وہ آیا ابراہیم معاک آپ کے پاس، کیا ابراہیم آیا؟ خالد کہہ رہا ہے لا نہیں، لم یجئ. یجیء ہے اصل میں، یجیء یجیء یفعلو. تو یجیء کس طرح بنا، یہ آپ نے پڑھ لیا، یبیء کی طرح ہے. ٹھیک ہے. سیجیء الیوم، وہ آئے گا آج، او غدن انشاء اللہ تعالی. مدرس کہہ رہے ہیں کیا زرت السفیرہ، کیا آپ نے زیارت کی سفیر کی؟ تو آپ کہیں گے یار زرتا تو فعلتا کی طرح نہیں، یہ تو فلتا کی طرح ہے. مثلا اگر ایک آدمی ایسا ہے جو عربی سے انجان ہے تو وہ تو ایسا ہی کہیں گا نا کہ استاد نے تمہیں یہ پڑھایا تھا کہ تو فعلتا کی طرح ہوتا ہے، یہ تو فلتا کی طرح ہے اس طرح. تو آپ کہیں گے کہ اصل میں ہے زوارا ہے اصل میں، اور یہ آخری 9 صیغوں میں سے ہے ماضی کا. تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا زوارا کہ جب واو ہوں اس پہ زبر یا پیش ہو تو ہم اس سے پہلے کو جو زا ہے اس کو پیش دیں گے تو زرتا بن جائے گا. اس طریقے سے آپ اس کو انشاء پڑھیں تو بہت آسان ہوگا آپ کے لیے. غبتا، آپ غائب ہو گئے. غبتا، دیکھو آپ غائب ہو گئے، یہ قاعدہ ہے اس میں سے. اغیبو، میں غائب ہوتا ہو، تو یہ باع یبیع کی طرح ہے. غاب یغیبو، غائب ہوا و غائب ہوتا ہے. آپ صفحہ نمبر 182 پہ آئے اور اس میں ہے کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، نیچے سوالوں کا آپ جواب دے. ٹھیک ہے، نیچے سوالوں کا آپ جواب دے. تو کم اسبوعن، کتنے ہفتے، غابا، غائب ہوا، عدنان کتنے ہفتے نہیں آیا تھا. لما کان عدنان غائبا، کیوں عدنان غائب تھا. کانا نے عدنانو کو پیش دے کر غائبن کو زبر دیا ہے، یہ آپ پڑھ چکے. کم یومن، کتنے دن، غابا عثمان غائب تھا، فی الاسبوعین، 2 ہفتوں میں. 2 ہفتوں کے دوران اسبوعین، کتنے دن غائب تھا. تو لما، کیوں. لم یا نم آدم کیوں نہیں سویا. یا نم، دیکھو یا نامو اصل میں تھا یا نامو، یا خافو کی طرح یا نامو، اور یا نامو اصل میں تھا ینومو. واو پہ جب مضارع میں جب آپ نے پڑھ لیا واو پہ زبر ہے اور اس سے پہلے ساکن ہے تو واو کی حرکت کو پہلے تبدیل کریں گے تو یا نوم ہو جائے گا، اور واو کا الف سے تبدیل یا نامو. لیکن لم جب آتا ہے نا تو لم تو آخر کو ساکن کرتا ہے، تو لم یا نام ہو جائے گا. لم یا نام، میم بھی ساکن ہے اور میم سے پہلے بھی ساکن ہے، یا نام. تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ عرب لوگ 2 ساکن کو ایک جگہ نہیں پڑھ سکتے، ایک کو گرا دیتے ہیں. تو الف کو گرایا تو ینم ہو گیا. پھر آپ اس کو سمجھے، ذرا دوبارہ سمجھے اس کو آپ. لم یا نم، وہ نہیں سویا. ینم تھا اصل میں ینومو یفعلو، وہ سوتا ہے. آخری قاعدہ جو ہم نے پڑھ لیا، سب سے آخری قاعدہ، کہ واو یا پہ زبر ہو اور اس سے ماقبل ساکن ہو، اس سے پہلے ساکن ہو. ینومو، واو پہ زبر ہے اور اس سے پہلے نون ساکن ہے، تو واو کی حرکت جو زبر ہے اس کو نون کی طرف کنورٹ کریں گے تو یا نوم ہو جائے گا، اور واو کو الف سے پھر تبدیل کریں گے یا نام ہو جائے گا. جیسے یا خاف، یا نام، وہ سوتا ہے. لم جب آیا تو لم تو آخر کو ساکن کرتا ہے، تو لم یا نام، تو آخر میں میم ہے، میم سے پہلے الف ہے، الف بھی ساکن ہے، میم بھی ساکن ہے. عرب لوگ 2 ساکن کو ایک جگہ نہیں پڑھتے، یہ یاد رکھیں، ایک کو گرا دیتے ہیں. تو یا نم ہو گیا، لم یا نم. تو یا نام، وہ سوتا ہے. لم تو مضارع کو ماضی میں کنورٹ کرتا ہے تو معنی ہو جائے گا وہ سویا، وہ نہیں سویا. لم نفی کا معنی ہے، وہ نہیں سویا. تو لم یا نام سے لم یا نم بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اس کو پڑھے. قال یقول، قال وہ کہتا ہے، یقول قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، کانا وہ تا، یکون وہ ہوتا ہے. زارا اس نے زیارت کی، یزور وہ زیارت کرتا ہے. قام یقوم کھڑا ہونا. ذاق یذوق کو چکنا. طاف یطوف طواف کرنا، چکر لگانا. صام یصوم روزہ رکھنا. دار یدور ارد گرد گھومنا. تاب یتوب توبہ کرنا. بال یبول پیشاب کرنا. بول و براز جو ہم کہتے ہیں نا، بول پیشاب کو کہتے ہیں، بول و براز. جاء یجیء، اب اس میں یجیء ہے، وہاں پہ دیکھو یقول تھا، اس میں اپنا قاعدہ ہے. یبیع، باع یبیع کی طرح ہے. باع یبیع، جاء یجیء آنا، باع یبیع
بیچنا. سارا یسیرو یہ بھی چلنا. سیر ہم کہتے ہیں نا سیر سپاٹا کرنا, تو سیر جانے کو کہتے ہیں. عاش عیشو, عاش عیشو جینا, جینے کو کہتے, بندہ جی رہا ہوتا ہے نا تو عاش عیشو, اچھے طریقے سے جینے کو ہم عیش و عشرت کہتے ہیں نا. کالا یا کیلو, کیل, کیل کہتے ہیں ناپنے کو, ایک وزن کرنا ہوتا ہے ایک ناپنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیل, اب دیکھو دودھ پیمانے سے دیا جاتا ہے, وزن نہیں کیا جاتا, تو اس کو عربی میں پھر کیل کہیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں چینی جو ہے, اسی طرح گندم ہمارے ہاں یہ تولی جاتی ہے, تو اس کو پھر آپ وزن کہیں گے کہ اس کو وزن کرو, وزن کرو. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ مجھے دودھ وزن کر کے دو تو یہ غلط ہے. دودھ ناپ کے اس کے لیے عربی میں ناپنا استعمال ہوتا ہے, کیل استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کالا یا کیلو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو کیل اس کو آپ وزن کریں, ٹھیک ہے. سوری وزن نہیں کرنا یار, اس کو اس کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے, اس میں ڈال کے آپ مجھے دے دیں, ٹھیک ہے. تو عربی میں کالا یا کیلو کا یہ اور وزن یزن میں یہ فرق ہوتا ہے. اچھا نیچے آپ آئے صفحہ نمبر صفحہ نمبر 183 میں آئے. صفحہ نمبر 183 میں سب سے آخر میں 10 نمبر پہ جب لم داخل کرو گے نا, لم, تو لم تو آخر کو ساکن کر دیتا ہے. اس سے پہلے بھی اگر ساکن ہے تو ایک ساکن گر جائے گا. یکون وہ ہوتا ہے یا ہوگا, تو لم یکن, لم معنی ماضی میں تبدیل کرتا ہے. لم یکون سے یکن واو گر جائے گا, لم یکن وہ نہیں تھا. یقوم وہ کڑا ہوتا ہے, تو لم یقم وہ کڑا نہیں ہوا, یقم ہو جائے گا, واو گر جائے گا. یبولو وہ پیشاب کرتا ہے, لم یبل اس نے پیشاب نہیں کیا, واو گر جائے گا. یزور وہ زیارت کرتا ہے, لم یزور اس نے زیارت نہیں کی. یصوم وہ روزہ رکھتا ہے, لم یصم اس نے روزہ نہیں رکھا. یتوب وہ توبہ کرتا ہے, لم یتوب اس نے توبہ نہیں کیا. ہم ضروری چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا صفحہ نمبر 185 پہ آئے, 12 نمبر پہ, 185 صفحہ جو ہے اس میں 12 نمبر پہ آئے, اس پہ آپ امر آپ نے بنانا ہے. تقولو آپ کہتے ہو, تو اسے آپ امر بناؤ, کہو, تا ہٹاؤ تو قول بن جائے گا. قول کیونکہ امر کے آخر میں ساکن کرنا ہے نا. اچھا لام بھی آخر میں ساکن, واو بھی ساکن, تو واو ایک ساکن ہٹ جاتا ہے, تو قل بن جائے گا. قل هو اللہ احد, کہہ دے کہ اللہ ہے کہ. ابھی آپ سمجھے نا قل کس طرح بنائے, تو قل هو اللہ احد. اور آگے اس سے آپ حکم بنائے, تصوم تم روزہ رکھتے ہو, سم روزہ رکھو. تقوم تم کھڑے ہوتے ہو, قم کھڑے ہو جاؤ. تکونو تم ہوتے ہو, کن ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں نا کن ہو جاؤ, فیکون تو ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کن ہو جا, فیکون فا پھر یکونو مضارع ہے, پھر وہ ہو جاتا ہے, یکونو ہو جاتا ہے, کن ہو جا. تو یہ آپ سمجھ گئے انشاءاللہ. یہ تزورو کا مطلب زر امر ہو جائے گا اس سے. تطوفو چکر لگانا, طواف کرنا, چکر لگاؤ, طواف کرو. تعودو واپس, تم واپس آتے ہو. عد واپس آ جاؤ, عد واپس ہو جاؤ. تتوبو تم توبہ کرتے ہو, توبہ کرو. توبو اللہ, توبو زیادہ کے لیے, تتوبونا تم سب توبہ کرتے ہو. تو امر اس سے تا کو ہٹاؤ, آخر میں نون کو ہٹاؤ. توبو اللہ, اللہ کی طرف لوٹ جاؤ, اللہ کے لیے توبہ کرو. تذوقو تم چکتے ہو, ذق چکو. قرآن میں میرے خیال میں یہ استعمال ہوا ہے, لیکن میں حافظ قرآن نہیں, تو ذق استعمال ہوا ہے. اقرا ما یلی, زرنی میری زیارت کرو, غدن کل. عد واپس آ جاؤ, بعد ساعت ایک گھنٹے بعد. قم کڑے ہو جاؤ, من ہونا یہاں سے, وجلس ہونا وہاں پہ بیٹھ جاؤ. سم غدن کل روزہ رکھو. آخر میں 186 نمبر صفحے میں, اسی 186 نمبر صفحے میں 16 نمبر پہ جائے. اب ہم نے نہیں بنانا ہے, نہیں کا مطلب نہ کرو یہ کام. تو تزور تم زیارت کرتے ہو, اس میں بھی آخر ساکن ہوتا ہے, تو آخر جب ساکن ہو جائے گا
تو لا تزور، اب را ساکن ہے، اس سے پہلے واو ساکن ہے تو واو گر جائے گا، درمیان میں ایک ساکن تو گرے گا نا، تو لا تزور زیارت نہ کرو، تقوم تم کھڑے ہوتے ہو، لا تقم کھڑے نہیں ہونا ہے، تصوم تم روزہ رکھو، لا تصم روزہ نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. لا تقم بھی قرآن میں ہے کہ اچھا آگے ہے تطوف تم طواف کرتے ہو، لا تطوف طواف نہ کرو، تبولو تم پیشاب کرو، لا تبول پیشاب نہ کرو، اقرا ما علی لا تقل نہ کہو، تقولو تم کہتے ہو تو لا تقل نہ کہو، ہا کذا اس طرح نہ کہو بھائی. لا تزرنی میری زیارت نہ کرو، فی المساء شام کے وقت. لا تطف بالقبور قبروں کے ارد گرد چکر نہ لگاؤ، تم اس کی جس طواف کرتے ہو قبروں کی تو یہ نہ کرو. لا تصم یوم العید آپ روزہ نہیں رکھنا عید کے دن. لا تکن نہ ہونا مت ہو جا، کسلانا سست، یا ولد بچے، لا تقم من ہونا یہاں سے کڑے اٹھنا نہیں ہے. یہ بائیں ابھی سمجھاتے ہیں، آپ اگر وہاں پہ سمجھ گئے بس اس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی گردان میں آپ لوگوں نے سمجھ لیا سب کچھ. صفحہ نمبر 191 پہ آئے آخر میں، صفحہ نمبر 191 میں 24 نمبر جو ہے، قال یقول، قال میں الف ہے، یقول میں واو ہے. تو انت قلتا آپ نے کہا، انا قلت میں نے کہا، حکم ہے قل. باع یبیع باع میں الف ہے، یبیع میں یا ہے. انت بعت آپ نے بیچ دیا، انا بعت میں نے بیچ دیا. امر ہے تبیعو تم بیچتے ہو، تو تبیعو سے تا کو ہٹاؤ تو بیعو، آخر کو ساکن کرو تو بیع، تو با عین ساکن ہے آخر میں، یا بھی ساکن، تو یا کو ہٹاؤ گے، دو ساکن میں سے ایک کو ہٹانا پڑے گا تو بیع بیچ دو. اگر سب لوگوں کو آپ نے کہنا ہو تو تبیعونا تم سب لوگ بیچتے ہو، تو تا کو ہٹاؤ اور آخر میں نون کو ہٹاؤ تو بیعو. اب درمیان میں یا کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا آپ کہے کہ بیعو، یا کو نہ ہٹاؤ کیونکہ دو ساکن تو جمع نہیں ہو رہے. بیعو. نام یا نامو اس میں امر دے کے نم ہے، کیوں؟ کیونکہ یا نام تنامو تم سوتے ہو، تو تنامو سے تا ہٹاؤ تو نامو، میم آخر ساکن کرو تو نامو، اور پھر میم ساکن آخر میں الف بھی ساکن ہے تو الف کو مجبوری کے گرانا پڑے گا تو نم سو جا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے.